أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی جماعت کے تنظیمی اور تربیتی اجلاس عام میں اور اجتماع عام میں اس جماعت کے کارکنوں اور اس جماعت کے اراکین کی فکری اور ذہنی تربیت کرنا مقصود ہوتی ہے. کارکن کا اور جماعت کے ورکر کا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہو اس کارکن کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے اس جماعت کا نسب العین کیا ہے اور اس جماعت کی منزل کیا ہے. ہر جماعت کو دوسری جماعت سے جو چیز الگ پہچان دیتی ہے وہ اس جماعت کا نسب العین ہوتا ہے. جس طرح ہر درخت اپنے تخم اور بیج سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ہر جماعت اپنے نسب العین سے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ میری اس بات کو سمجھ لیں تو لوگوں کا یہ اعتراض ختم ہو جائے
کہ اور بھی تو مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں موجود ہیں، آپ نے الگ سے کوئی جماعت کیوں بنا دی؟ تو میں عرض کروں گا کہ گجرات شہر سے صبح کے ٹائم دو مسافر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دونوں مسافر ہیں، لیکن جب وہ اسٹیشن پہ یا بسوں کے اڈے پہ پہنچتے ہیں تو ایک مسافر راولپنڈی جانے والی بس پہ سوار ہو جاتا ہے اور دوسرا مسافر لاہور جانے والی بس پہ سوار ہوتا ہے۔ تو جب مسافر نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تو ہیں دونوں مسافر، لیکن ایک نے اپنی منزل لاہور کو قرار دیا اور دوسرے مسافر نے اپنی منزل راولپنڈی کو قرار دیا۔ اسی طرح ہر جماعت کا نصب العین اور ہر جماعت کی منزل، جسے ہم عربی میں ہدف یا آپ اپنی زبان میں اسے ٹارگٹ کہتے ہیں، وہ ہدف اور وہ منزل اور وہ ٹارگٹ اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے الگ کر دیتا ہے، منفرد کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں، کسی نے اپنی منزل مقرر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، کسی نے اپنا نصب العین بنایا عظمت صحابہ کا دفاع کرنا، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، کسی نے اپنی منزل ختم نبوت کے تحفظ کو بنایا، کسی نے اپنا نصب العین عظمت اصحاب رسول کے دفاع کو بنایا۔ اللہ نے ہماری جماعت پر اور ہماری جماعت کے اکابرین پر خصوصی کرم کیا اور ہمیں اللہ نے اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ دوسری جماعتوں کی طرف اس لیے نہ جائیں کہ ان کا سودا کھوٹا ہے، بلکہ میں اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ آپ ہماری جماعت کے پاس آئیں، اس لیے کہ ہمارا سودا جو ہے یہ باقی جماعتوں کے سودے سے زیادہ کھرا ہے۔ تو وہ جو نصب العین ہے اور وہ جو منزل ہے، وہ منزل اور وہ نصب العین اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہر کارکن کے لیے جاننا ضروری ہے، اور دوسری بات جو ہر کارکن کے لیے جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ اگر وہ کسی جماعت کے نصب العین کو دیکھ کر پڑھ کر ان کی منزل کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی ان کا نصب العین ٹھیک ہے، ان کی منزل درست ہے،
ان کا سفر صحیح سمت میں ہے اور وہ اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اس جماعت کے نصب العین کے برحق ہونے پر 101% یقین ہونا چاہیے، اور جب اسے اپنی جماعت کے نصب العین پر اور اس کے برحق ہونے پر 101% یقین ہوگا، تو جتنے نعرے لے کر کوئی جماعتیں اٹھے گی یا شور و غل کے ساتھ کچھ جماعتیں اٹھیں گی، تو پھر اس جماعت کا کارکن اپنے نصب العین کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر میری جماعت کا نصب العین 101% پر حق ہے انشاءاللہ، اور مجھے اس کا کما حقہ یقین ہے تو تبھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ اسی جماعت میں موت دے، اسی میں حشر ہو، اور کل اللہ اسی جماعت کے اکابرین کے ساتھ کھڑا کرے۔ اس کا نصب العین، اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے اور صحیح سمت میں ہمارا سفر ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس جماعت کو چھوڑ کے لوگوں کے نعروں کو دیکھ کے، بیچوں کو دیکھ کے، ان کے بینروں کو دیکھ کے، ان کے شور و غل کو دیکھ کے اور ان کی تقریروں کی رنگینی کو دیکھ کر جو لوگ اپنی جماعت کو چھوڑ کر ان کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا شاید وہ قوم موسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے من سلوہ چھوڑ کے مسعود کی دان مان دی۔ اللہ نے انہیں من سلوہ دیا تھا اور انہوں نے من سلوہ کی بجائے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، دال چاہیے، وہ ساتے کھاتے ڈال۔ اگر میری جماعت کا نصب العین 101% پر حق ہے تو پھر زمانہ کچھ سے کچھ ہو جائے، حالات کیسے ہو جائیں، میری جماعت کے کارکن کو اپنی جماعت کا پلیٹ فارم چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ جس جماعت کے ساتھ میں منسلک ہوں یہی برحق ہے، یہی صحیح ہے، یہی سبق درست ہے، یہ نہیں اپنی جماعت کے ساتھ کی ہمدردیاں ہوں اور پھر دوسری جماعت کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہوں، نہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک نہ الا الذین نہ الا الذین زکاتا کے چمڑے سے کھلا کھرل الذین کھائی جاؤ۔ وہ کیا زندگی ہے؟ ادھر آئے تو کہا تم صحیح ہو، وہ کیسا مومن ہے؟ ادھر کی سنتا ہے تو کہتا ہے تم صحیح ہو، ادھر کی سنتا ہے تو کہتا ہے تم صحیح ہو۔ نہیں، مومن وہ ہے جس کا نصب العین، جس کا عقیدہ، جس کا نعرہ صرف اور صرف ایک ہو،